اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب 5واں گروپ شروع ہو رہا ہے۔ اس میں 13 ہیں مکی صورتیں اور پھر 3 آئیں گی مدنی صورتیں، لیکن یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، زیادہ زیادہ 4 رکوع، اکثر و بیشتر 2 رکوع۔ یہ جو بڑی مکیات تھی وہ تقریباً مدنیات جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ انفال۔ ترتیب کیا ہے؟ پہلے سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ انفال ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ احزاب ہے، پھر سورہ نور ہے، پھر سورہ مائدہ ہے۔ یہ ہے طویل، جو سائزیبل اور طویل مدنیات ہیں۔ باقی چھوٹی جو ہے وہ ان کے بین ان کے درمیان آتی رہی ہیں۔ جیسے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احزاب کے ساتھ ہی متصل نازل ہوئی ہے۔ سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متصل نازل ہوئی ہے، وہ بھی غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عام بڑی صورتوں کی ترتیب یہ ہے: البقرہ اور پھر انفال، پھر آل عمران، پھر نساء، پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احزاب، اور پھر نور، اور پھر مائدہ۔ سورۃ سبا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ 2 صورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں، تقریباً 8 پاروں کے فصل سے۔ سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پھر سورہ انعام آئی تھی، وہ بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اس کے بعد پھر 15ویں پارے میں آئی سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور اب پھر یہ 7 پاروں کے بعد 22ویں پارے میں سورہ سبا بھی ہے، اس سے آگے سورہ فاطر بھی ہے، یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کل تعریف، کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ اور آخرت میں جو میدان حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ حضور کھڑے ہوں گے میدان حشر میں لِوَاءُ الْحَمْدِ، اب حمد کا جھنڈا لے کر۔ اور اس حمد کا خاص تعلق ہے اس آخری امت کے ساتھ۔ حضور کا نام بھی اسی سے ہے، محمد، احمد، حامد، یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حمد جو ہے حمادون، یہ امت جو ہے حمادون ہے، یہ بہت حمد کرنے والے ہیں۔ اور قیامت کے دن میدان حشر کے اندر حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا، دست مبارک میں۔ اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں۔ وهو الرحیم الغفور، اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی، یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ ساعہ اور قیامت کا فرق میں بیان کر چکا ہوں، اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنسدانوں کا کہ کائنات ابدی ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ اس سے ختم ہونا، کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ طے اب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اس کو ایک دن ختم ہونا ہے۔ اور جس طرح کی یہ پھیلی ہے، جس طریقے سے پھل جھڑی ہوتی ہے ایک، اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی۔ بقل بلا وربی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتاتینکم، وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب، مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں، روشن کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے نیک کام کیے۔ اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی
جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، اب ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلقیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف، یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل، ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرے تمہاری، ینبئکم، جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ افترا علی اللہ کذبا، اس آیت کو نوٹ کر لیجیے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوالہ آئے گا کہ وہ شش و پنج میں تھے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے؟ اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کہ ان کی سیرت و کردار، آخر 40 برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں، الصادق الامین، ہم نے خود خطاب دیا ان کو۔ تو افترا علی اللہ کذبا، کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے؟ ام بہی جنہ، یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ آسیب کا سایہ ہو گیا ہے اور کوئی اگر ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا تو پھر تو یہ پھر ملامت نہیں ہے، پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا۔ اس نے جان بوجھ کر تو جھوٹ نہیں بولا، دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابھی شش و پنج ہے۔ یہ جیسا کہ میں نے آپ چرچ کیا نا، یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی 4 سالوں کی ہے، آخر میں آ کر جو بھی وہ پوری طرح پولرائزیشن ہو گئی تھی وہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ 14 جمع 2 16 صورتیں تقریباً، ان میں سے ایک نکال دیجیے سورہ ہجر، تو 15 صورتیں وہ ہیں کہ جو آخری 4 سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں۔ اور یہ جو 2 گروپ ہیں درمیانی مکی صورتوں کے، یہ ہیں درمیانی 4 سال۔ ان میں سے بھی سورہ شعراء کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے، باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں۔ تو ابھی اب ان کے اندر بھی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا، ماجرا کیا ہے، کیا واقعی محمد نے اتنے سچے صادق الامین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا؟ یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور کیا ان کے اوپر کوئی دیوانہ پن طاری ہو گیا ہے، کوئی جنون کا عرصہ ہو گیا؟ یہ اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب، بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، وہ دلال ہے، اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں سے۔ سامنے کیا ہے؟ آپ کائنات کو دیکھتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پیچھے کیا ہے؟ تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے، اور جو آلاء اللہ سے جو تذکیر ہوتی ہے یہ ہے سامنے کی شے۔ تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں؟ ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ صدق